مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV۔ تو میرا آج کا موضوع ہے قوم شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک فصیح اللسان نبی گزرے ہیں۔ ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ کی قوم یمن سے شام اور عراق سے مصر جانے والی شاہراہ پر آباد تھی۔ مشہور تجارتی شاہراہ پر آباد ہونے کی بنیاد پر مدین میں ایک مشہور تجارتی منڈی تھی۔ اس بنیاد پر اہل مدین ایک ماہر تجارت ہونے کی وجہ سے معاشی طور پر خوشحال تھے، مگر کم نصیبی یہ کہ معاشی خوشحالی نے انہیں بھی دوسری قوموں کی طرح بت پرستی، ڈھاکہ زنی، ناپ تول میں کمی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار کر دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی فصیحانہ لب و لہجہ میں اس قوم کو ان تمام برائیوں سے روکا، جسے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا۔ اور جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ تول پورا کرو اور گٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ تو محترم قارئین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنی دل سوزی سے اس قوم کو سمجھایا۔ مالدار قوم یہ نہ سمجھے کہ وعظ و نصیحت اور خیر خواہی سے حضرت شعیب علیہ السلام مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے مقدس فصیحانہ خطاب میں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ اصلاح احوال مقصود ہے۔ مگر جو قوم دولت کے نشہ میں چور ہو جائے اور غرور و تکبر کے دلدل میں پھنس جائے تو پھر اس قوم کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ قوم کے مغرور سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب میں انتہائی گستاخانہ انداز اختیار کیا، جسے اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دل پذیر ناصحانہ خطاب کے بعد اپنی اصلاح کی بجائے اہل مدین نے آپ کی شان میں ایسے گستاخانہ لب و لہجہ میں جواب دیا، آپ کو سحرزدہ، اپنی طرح بشر اور جھوٹا کہا، معاذ اللہ۔ پھر نبی کی توہین اور بے ادبی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور اس میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ قوم شعیب علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب قوم نے بے ادبی کر کے سرکشی کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط کر دی۔ وہ اپنے گھروں میں گئے، وہاں بھی خوب گرمی تھی۔ پھر وہ جنگل کی طرف بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے ان کے سر پر سایہ کیا، اور وہ ٹھنڈک پہنچی اور انہیں آرام ہوا۔ انہوں نے ٹھنڈک پا کر اپنی قوم کے باقی افراد کو بھی بادل کے نیچے جمع کر لیا، اور وہ خوش ہونے لگے کہ انہیں گرمی سے امان نصیب ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آگ بھیجی جس سے ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور بعض کو خوفناک زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ اس طرح قوموں کی تاریخ میں یہ قوم بھی عبرت کا سامان بن گئی۔ آج بھی اہل مدین کی داستان ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ نبی کی بے ادبی کا انجام تباہی اور صرف تباہی ہے۔ تو ناظرین،
IDTV آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو سن کے آگے شیئر ضرور کریں تاکہ تمام تر مسلمانوں تک یہ اچھی ویڈیوز پہنچتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔